الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے اور اس پاکیزہ شریعت میں زندگی کے ہر موقع کے مناسب ہمیں واضح احکامات عطا فرمائے۔ انسان کے پاس نمبر 1 اس کی اپنی جان، اپنا جسم ہے۔ نمبر 2 اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا اپنا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسان سے دونوں چیزوں کا تقاضا فرماتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو دو، اللہ تعالیٰ اس جان اور مال کے بدلہ میں تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ کچھ تقاضے ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کی اپنی جان سے ہے، اور کچھ تقاضے ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ جس کا تعلق انسان کی جان، انسان کی جسم سے ہے، اس کو عبادات بدنیہ کہتے ہیں۔ جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے اس کو عبادات مالیہ کہتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے کچھ عبادات وہ رکھی ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، ان کو عبادات بدنیہ کہتے ہیں، اور کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے، اس کو عبادات مالیہ کہتے ہیں۔ اور بعض عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور مال دونوں سے ہے، اس کو عبادات بدنیہ اور مالیہ کہتے ہیں۔ نماز، اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، روزہ اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، تو یہ عبادات بدنیہ ہے۔ اور زکوٰۃ، عشر، قربانی، اس کا تعلق انسان کے مال سے ہے، یہ عبادات مالیہ ہے۔ حج، یہ عبادات بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے۔ حج انسان نے اپنے جسم کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کب؟ جب اتنے پیسے موجود ہوں کہ اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ علاوہ اس کے موجود ہو کہ اپنے بچوں اور گھر والوں کے اخراجات پورے کرے۔ پھر حج عبادت مالیہ بھی ہے اور عبادت بدنیہ بھی ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع قربانی ہے۔ قربانی یہ عبادات مالیہ۔ میں چند ایک مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ قربانی کے اوپر تفصیل سے میرے اسباب موجود ہیں۔ آپ احنافمیڈیا.com ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو مل جائیں گے، احناف میڈیا سروسز پہ مل جائیں گے، اور مکمل فائل آپ کو پہنچا دی ہوگی یا انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گی، جس میں قربانی کے متعلقہ ہمارے مسائل دلائل کے ساتھ موجود ہیں۔ بس رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، خود اس سے رہنمائی لیں اور باقی امت کی رہنمائی کریں۔ میں چند ایک باتیں اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر کچھ وقت آپ کو دوں گا کہ آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تو ہماری یہ پوری نشست کا دورانیہ تقریباً 1 گھنٹہ ہوگا، جس میں کچھ میری طرف سے بات ہوگی، کچھ آپ کے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ جو باتیں رہ جائیں وقت کی کمی کی وجہ سے، پھر آپ بعد میں اپنے اساتذہ کرام سے وہ معلوم کر لیں اور پوچھ لیں۔ پہلی بات، قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، صاحب نصاب ہو اور مقیم ہو۔ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں سفر پر ہے تو اس مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، واجب نہیں۔ اور قربانی صاحب نصاب پر ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو بہت اچھی طرح آپ ذہن نشین فرما لیں۔
اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے قربانی واجب ہے، اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ کب؟ 10 ذی الحج صبح صادق سے لے کر 11/12 کے غروب آفتاب تک اگر اس کے پاس آ جائیں تو قربانی اس پر واجب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے، کچھ چاندی کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا اور کچھ پیسے ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی مجموعی مالیت یہ 7.5 تولہ سونے کے پیسے کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر وہ 7.5 تولہ سونے کے پیسے کے برابر ہے تو قربانی واجب ہوگی، اگر اس کے برابر نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک میں نے قربانی کے نصاب پر بات کی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 2، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر قربانی نہ کر سکے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ تیسری بات، قربانی میں مقصود قربانی کا گوشت نہیں ہے، قربانی میں مقصود قربانی کے دن جانور کا ذبح کرنا ہے۔ اس کا فرق کیا ہوگا؟ جس طرح ہم نے زکوٰۃ اور عشر ادا کرنا ہے تو اس میں بنیاد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں، عشر زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ وہ دینا ہے۔ یعنی اگر ہم پانی خود دیتے ہیں یا پانی کے پیسے دیتے ہیں تو 20واں ہے، اگر بارانی اور بارش کی زمین ہے قدرتی ہے تو اس پہ 10واں حصہ ہے۔ قربانی میں مقصود جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کا گوشت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قربانی دے اور مکمل جانور سارے کا سارا اپنے گھر میں رکھ لے، ایک بوٹی بھی تقسیم نہیں کرے تو قربانی ہو جائے گی، قربانی کے اجر اور ثواب میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ انسان کی انسانی اور اسلامی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ جانور ذبح کرے اور سارے کا سارا خود کھا جائے اور اللہ کے نام پہ نہ دے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے دن جب قربانی کے جانور ذبح کر لیں تو اندازے سے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ خود کھا لیں، ایک اپنے اقربا رشتہ داروں کو دے دیں اور ایک حصہ فقراء کو دے دیں۔ لیکن اگر اقربا سے ہیں کہ ان کے ہم سے زیادہ قربانیاں ہوئی ہیں تو اس میں اقربا کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ضرورت کا خود رکھ لیں اور باقی فقراء میں، غرباء میں، یتامى، مساکین جہاں دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ قربانی کا گوشت اگر آپ کسی غیر مسلم کو بھی دیں گے تو قربانی کے اجر میں پھر بھی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ جانور ذبح کرنا تو آپ نے کر دیا۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے قربانی کا پورا جانور کو بندہ سمندر میں بہا دے تب بھی قربانی کے اندر فرق نہیں آئے گا، قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کبھی بھی الجھن میں نہیں رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ تک قربانی کا جانور، قربانی کا خون یہ نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا اخلاص پہنچتا، اللہ کو تو ضرورت نہیں۔ 3 مسئلے اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ چوتھا، جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی الگ واجب ہے، اگر بیٹا صاحب نصاب ہے اس پر قربانی الگ واجب ہے، اگر والد یا شوہر اس پر قربانی الگ واجب ہے۔ یعنی اگر وہ بالغ ہیں اور ان کے پاس پیسے ہیں تو قربانی ان پر الگ واجب ہے، اگر نہیں ہیں، بالغ نہیں ہیں یا ان کے اوپر یا ان کے پاس پیسہ کم ہے تو بھی ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ الجھن کبھی بھی پیدا نہ ہو۔ اللہ میں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، یہ جو ہم نے قربانی کرنی ہے، اگر بکری، بھیڑ، دمبا ہے تو ایک شخص کی طرف سے، اگر گائے یا اونٹ ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زائد شرکت نہیں کر سکتے۔ ہاں، 7 سے کم شریک ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں، میں نے 2 آدمی ایک بڑا جانور ذبح کر لیں، ایک آدمی کے 4 حصے ہو جائیں، ایک کے 3 ہو جائیں، ہو سکتا ہے اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، کچھ بھی ہو، 4 آدمی شریک ہو جائیں، 3 آدمی شریک ہو جائیں، لیکن 7 سے زائد شریک نہیں ہو سکتے، یہ ذہن نشین فرمائے۔ لیکن اگر مثلا 1 سے زائد 2 آدمی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کا آدھا حصہ ہو اور ایک کے 6.5 ہوں، یہ نہیں ہوگا۔
ایک آدمی کا کم از کم ایک حصہ ہونا ضروری ہے، دوسرے کے پھر 6 ہوں یا جو بھی آپ اوسط اس کی لگا دیں، جو بھی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ان مسائل کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 6، پھر جو قربانی کے جانور ہم نے قربانی میں دینے ہیں اور قربانی کرنی ہے، اس قربانی کے جانور میں بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جس کو نہیں کھانا، اس میں دم مسفوح کہتے ہیں اس خون کو جو ذبح کرتے وقت جانور کی رگوں سے نکلتا ہے نا، حلق، تو یہ حرام ہے، ناپاک ہے، اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طرح نر جانور ہے، اس کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، مادہ جانور ہے، اس کے چھوٹے پیشاب کی جگہ نہیں استعمال کر سکتے، نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح پتا ہے وہ نہیں کھا سکتے، غدودے ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ اور یہ نر جانور کے خصیتین جو پیشاب کے چھوٹے پیشاب کی جگہ کے ساتھ گولیاں سی ہوتی ہیں، اس کو بھی نہیں استعمال کر سکتے، اس کا کھانا بھی مکروہ ہے، اس کا بہت زیادہ احتیاط کریں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو لے کر اس کے گوشت کاٹتے ہیں، اس کو کباب بنا کر کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ جائز نہیں ہے کھانا۔ ہاں، اوجری ہے وہ کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، تو اس کے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کلیجی استعمال کریں، مغز استعمال کریں، پائے استعمال کریں، لیکن یہ پتا، مثانہ، خصیتین اور دم مسفوح، نر جانور کے پیشاب کی جگہ، مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی، ان سے باہر حال بچنا ہے۔ نمبر 7، ایک ہے قربانی کے جانور کا گوشت اور ایک ہے قربانی کے جانور کی کھال۔ قربانی کے جانور کی کھال چاہیں تو خود استعمال کریں، مسلح بنا لیں، جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال آپ چاہیں تو کسی کو ہدیہ کر دیں تب بھی جائز ہے، قربانی کے جانور کا کوئی برتن بنا لیں تب بھی جائز ہے، لیکن قربانی کا جانور کی کھال اس کو اگر بیچ دیں تو پھر وہ صرف اس شخص پر لگے گی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر قربانی کی جانور کی جو کھال ہے استعمال کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، مالدار کو ہدیہ دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، کسائی کو دینا چاہیں جو جانور ذبح کرتا ہے، لیکن بطور اجرت کے نہیں، بطور ہدیے کے، اجرت الگ چیز ہے، تو بھی جائز ہے۔ بطور اجرت کے قربانی کی کھال وہ بھی نہیں دے سکتے، اور بطور اجرت یہ بھی جائز نہیں، اس گوشت اس میں سے دے دیں، اور قربانی کی کھال کو بیچنے کے بعد اس کا پیسہ بطور اجرت دیں یا غیر مستحق کو دے، یہ بھی ٹھیک نہیں، اس کا خیال ہم نے کرنا ہے۔ نمبر 7، اگر قربانی کا جانور بڑا ہے اور اس میں 7 آدمی شریک ہیں تو 7 کے حصے برابر تقسیم ہونے چاہیے، اندازے سے نہیں، برابر تول کر برابر کریں۔ ہاں، اگر اس میں سے پائے اس کے ٹکڑے کر کے سارے گوشت میں تقسیم کر دیں کہ ہر ایک کے اندر تھوڑے تھوڑے آ جائیں، پھر آپ پورا وزن نہ کریں، اندازے سے تقسیم کر دیں تب بھی جائز ہے، یہ بات سے نشین فرما لیں۔ اور عام طور پہ ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے کہ پائے کے چھوٹے ٹکڑے کر کے سب کے اندر تقسیم کریں، پھر اندازے سے بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پائے کسی ایک کو دے دیں، گوشت کسی دوسرے کو دے دیں، وہ ٹھیک نہیں، وہ تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 8، اگر قربانی کا جانور ہو بڑا، اس میں 6 حصے قربانی کے ہوں، 1 حصہ عقیقے کا ہو تو جائز ہے۔ اگر 5 حصے قربانی کے ہوں، 2 حصے عقیقے کے ہوں تو بھی جائز ہے۔ 6 حصے عقیقے کے ہوں، 1 حصہ قربانی کا ہو تو بھی جائز ہے۔ یعنی قربانی کے جانور میں اگر عقیقہ رکھنا چاہیں تو یہ جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 10، اسی طرح جو ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو ایسا نہ کرے کہ ایک چھوٹا جانور بیوی پر بھی قربانی واجب ہو، بچے پر بھی، بڑے پر قربانی واجب ہو، اور ایک بکری سب کی طرف سے کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ عام طور پہ آج یہ غلط مسئلہ پھیلا دیا گیا ہے کہ ایک بکری پورے خاندان، پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کا احتیاط کرنا اور اس سے بچنا اور اس مسئلے کو سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے کہ غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنی قربانی ہم ضائع نہ کر بیٹھیں، اس سے بہت زیادہ بچیں، اس کا خیال رکھیں اور بہت زیادہ اس کا خیال فرمائیں۔
نمبر 11، قربانی اپنی طرف سے کریں تب بھی جائز ہے، قربانی کسی اور کی طرف سے نفل کریں تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ قربانی بطور اصال ثواب کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنی چاہیے، قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنی چاہیے، یعنی قربانی کریں اور ثواب ان کو دیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے لیے قربانی کریں، یہ بھی کرنی چاہیے، اسی طرح اپنے والدین کے لیے کریں، یہ بھی کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی ذبح کر کے اجر پوری امت کو دیں تب بھی حرج نہیں ہے۔ تو قربانی اصال ثواب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، امت کے لیے کرنا جائز ہے، بلکہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ انہوں نے دین کی محنت کی ہے، ہم اللہ توفیق عطا فرمائے تو قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، کوئی قربانی صحابہ کرام کے لیے کریں، کوئی قربانی اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے کریں، اپنے والدین اگر زندہ نہیں ہے تو ان کے لیے کریں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ قربانی کریں اور اصال ثواب اس کو کرنا جائے تب بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک ہے فرض عبادت، ایک ہے نفلی عبادت۔ فرض عبادت تو بندہ اپنے لیے کرتا ہے، اور نفل عبادت کے جب اجر کا خود مالک ہو گیا تو وہ کسی کو بھی ہدیہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ میں چند ایک مسائل سمجھا رہا ہوں قربانی کے حوالے سے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 12، اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ کسی اور ملک میں ہے اور قربانی کسی اور ملک میں کرنا چاہتا ہے، تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دونوں ممالک میں عید ہو، ایسا نہ ہو کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے وہاں تو بھی عید نہیں ہوئی، اور جس ملک میں قربانی کر رہا ہے وہاں عید ہو گئی، اب بھی قربانی نہیں ہوگی، یا جس ملک میں یہ رہتا ہے وہاں عید ہو گئی، جہاں قربانی دینا چاہتا ہے وہاں نہیں ہوئی، اور کہ جی تو ذبح کر دو۔ یہ ضروری ہے کہ جس ملک میں یہ رہتا ہے اور جس ملک میں قربانی کرنا چاہتا ہے دونوں ملکوں میں عید ہو تو پھر قربانی ہوگی، وغیرہ قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 13، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جب قربانی کرنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ قربانی دن کو کرے، دن کو کرے تب بھی ٹھیک ہے، رات کو کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دن چونکہ روشن ہوتا ہے، ذبح کرنے میں آسانی ہوتی ہے، رات کو بھی ذبح کرے تو لائٹ کا معقول انتظام ہونا چاہیے کہ رگیں کٹتے وقت کی ایسا نہ غلطی ہو جائے، بس لائٹ ہو، روشنی ہو، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 13، اس کا بھی خیال کریں کہ قربانی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن کریں، ہاں اجر اور ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر پہلے دن ہے، پھر دوسرے دن ہے، پھر تیسرے دن، لیکن جس میں سہولت ہو اس کے اعتبار سے قربانی کرنا چاہیں تو کی جا سکتی ہے۔ نمبر 14، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جس شخص کے ذمے قربانی واجب ہے، اس نے اگر قربانی کرنی ہے تو عید کی نماز کے بعد کرنی ہے، اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی، جس کو قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی، عید کی نماز کے بعد کریں، عید کی نماز سے پہلے نہ کریں۔ ہاں ایسا چھوٹا گاؤں جہاں پر عید ہوتی ہی نہیں ہے تو وہاں صبح سادے کے بعد کرنا چاہیں عید کی نماز سے پہلے تو کر لے، چکا تو عید کی نماز ہے ہی نہیں تو وہاں تو عید کی نماز کا مسئلہ نہیں، لیکن ایسی جگہ کہ جہاں عید کی نماز واجب ہے اور عید کی نماز پڑھنی ہے تو وہاں اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کرے، اس سے پہلے نہ کرے۔ تو یہ میں نے چند ایک مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، تفصیلی فائل آپ کے پاس میری موجود ہے، تفصیل سے بیان موجود ہے، پھر بھی کوئی بات رہ جائے تو اپنے اساتذہ کرام سے آپ قربانی کے متعلقہ مسائل پوچھیں، شرح صدر کے ساتھ چلیں، اور اس کورس کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں کہ 2 سالہ علم دین کورس یا 4 سالہ عالم کورس، اس کے ذریعے آپ کا تعلق ایک مرکز سے، جید علماء کرام، مستند اساتذہ کرام سے جڑا ہے کہ جس میں آپ کو مسائل کے حوالے سے کوئی الجھن نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے گزارش کروں گا کورس میں شریک افراد سے کہ اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں، اب یوں نہ کریں کورس کر رہے ہیں، مرکز سے منسلک ہیں، اہنا میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام سے رابطہ ہے، اس کے باوجود محض چسکا لینے کے لیے کبھی اس کو سن لیا، کبھی اس کو سن لیا، کبھی اس کو سن لیا، یہ چسکا مارنے کے لیے سنتے ہیں اور پھر اپنا چسکا پن پورا کرنے کے لیے
جب سن لیتے ہیں اور ان کے مسائل ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر رابطہ ہم سے کرتے ہیں کہ حضرت اس ویڈیو کا جواب کیا ہے، اس آڈیو کا جواب کیا ہے، یہ پوسٹ ٹھیک آئی ہے؟ تو پھر میں جواب نہیں دیتا، میں ہی پوچھتا ہوں کہ آپ نے پوسٹ دیکھی کیوں ہے، یہ بیان آپ نے سنا کیوں ہے۔ میری سمجھ سے یہ بات بالا ہے کہ جب آپ کو قربانی کے متعلقہ بیان آڈیو بھی مل گیا ہے، قربانی کے متعلقہ بیان مسائل قربانی کے لیے کئی گھنٹوں پر مشتمل ویڈیو بھی آ گئی ہے، آپ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ فائل بھی مل گئی ہے، اب کیا مسئلہ ہے کہ آپ دائیں بائیں چسکے مارتے ہیں؟ پھر جن کے بیانات سنتے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہوتا، پھر ہماری طرف دوڑتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم آپ کو بیان بھی دیتے ہیں، آپ سے رابطہ بھی رکھتے ہیں، آپ کے میسج کا جواب بھی دیتے ہیں، اور پھر آپ وہاں جاتے ہیں جہاں سے آپ کو جواب ملتا بھی نہیں ہے۔ یہ چونکہ میرے ساتھ براہ راست معاملہ پیش آتا ہے، کبھی ہمارے مسائل، مثلا میں نے ایک بیان کیا استواء علی العرش کے مسئلے پر، آپ کے پاس وہ بیان آئے گا، اسباق آئیں گے، دلائل سے پڑھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، دلائل دیے۔ اب ایک ساتھی مجھے میسج کر رہا ہے کہ حضرت فلاں صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بات ان سے پوچھ لیں۔ بھائی مولانا الیاس گھمن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہر جگہ پر ہے، اور آپ کہتے ہیں صرف عرش پر ہے، تو مولانا کی رائے کیسی ہے؟ یہ بات ان سے پوچھ لینا۔ کہتے جی ان سے تو رابطہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا صدقے جاؤں، پھر آپ سنتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا ان کا بیان کتنا لمبا ہے؟ کہا جی 9 گھنٹے کا کلپ، 9 منٹ کا کلپ آیا ہے۔ میں نے کہا میرا اس موضوع پر بیان کم از کم 9 گھنٹے کا ہے، 9 گھنٹے کا بیان جس میں اپنے دلائل پر اعتراض کے جوابات، اپنے اکابر کے حوالہ جات، اور جو مخالف کے دلائل ہیں اس کے جوابات تفصیل سے دیے۔ آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہا، اور 9 گھنٹے کی گلشرے کا کلپ آپ کو سمجھ آ گیا، انہیں گلشری چھوڑ دی، اور آپ نے کہا جی فلاں۔ میں نے کہا ان فلاں سے رابطہ رکھ لیں، ان سے بیعت کر لیں، ان سے سبق پڑھ لیا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں، جی ان سے رابطہ نہیں ہوتا۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے، بیعت آپ کی ہم سے ہے، شاگرد آپ ہمارے ہیں، بیان دلائل سے ہمارے ہیں، تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے کہ آپ چسکے مارتے ہیں کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں؟ ابھی قربانی کا موضوع آ گیا ہے، اب دیکھیں مسائل قربانی کے عنوان پر میری مفصل فائل بھی موجود ہے، قربانی کے مسائل پر تفصیل کے ساتھ میرے دلائل بھی موجود ہیں، کئی گھنٹوں پر مشتمل بیان بھی موجود ہے۔ یہ سارے کا سارا سنیں گے نہیں، کسی اور کو سنیں گے، پھر اشکال ہمارے اوپر کریں گے، یہ فلاں نے یوں کہا ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ 14 نمبر کہ قربانی کے دن یہ 3 ہیں، 10، 11 اور 12، 4 نہیں، اس غلط فہمی کے اندر نہ رہنا۔ اب ہوگا کیا؟ اس پر میں نے احادیث بھی دی، میں نے دلائل بھی دیے، جو قربانی کے دن 4 کہتے ہیں ان کے دلائل کے جواب بھی دیے۔ اس کے باوجود ایک چھوٹا سا کلپ آئے گا کہ قربانی کے 4 دن ہیں، پھر ہم سے پوچھیں گے اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا جو ہم نے فائل دیکھی آپ نے اس کو پڑھ لیا؟ نہیں جی۔ میں نے کہا کیوں؟ ذرا دوبارہ بھیج دیں، ڈیلیٹ ہوگی۔ تو تم نے کیا بچگانہ حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں؟ مجھے اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں اپنے سے منسلک ہر فرد کے موبائل میں براہ راست اپنے نمبر سے موضوع اور موسم کے متعلقہ فائل بھجواتا ہوں، اور میری اس فائل کے میسج کو یہ ایک دوست اور بچے کا میسج سمجھ کر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ کتنے ظالم ایسے ہیں کہ اس کو کھول کے دیکھتے بھی نہیں کہ ہمارے استاد نے، ہمارے شیخ نے بھیجا کیا ہے۔ میں نے دیکھا نا، کورونا کے دنوں میں فائل بھجواتا، کبھی عید کا مسئلہ، کبھی روزے کا مسئلہ، کبھی جمعے کا مسئلہ، کبھی جماعت کا مسئلہ، اتنی محنت سے تیار کر کے فائل بھجواتے، پھر پوچھتا گھر میں نماز کا کیا کریں، جمعہ کرونا کا کیا کریں، عید کا کیا کریں؟ میں نے تو فائل بھجوائی ہے، وہ معذرت میں نے دیکھی نہیں، دوبارہ بھیج دیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ یہ گروپ بازی چھوڑ دیں، 20-20 گروپوں میں آپ شامل ہیں، 20-20 بندوں کو آپ نے گروپوں میں جمع کیا ہوا ہے، یہ چھوڑ دے چسکے، 20-20 گروپوں کے اندر ہیں، کئی کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک میسج کا بنڈل رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اور پھر اس کے بعد عادت کیا ہے، کبھی صباح الخیر، کبھی جمعۃ المبارک، کبھی پھول اٹھائے تو بھجوا دیے، کبھی دعا اٹھائی تو بھجوا دی۔ کس چکر میں آپ پڑھیں؟ آپ کے پاس اہنا میڈیا سے یا ہماری طرف سے ایک معقول میسج آتا ہے، اس کو آگے نشر کریں۔
ایک معقول بیان آتا ہے اس کو آگے نشر کریں، ایک معقول پوسٹ آتی ہے اس کو آگے نشر کریں، کتنا آپ کو فائدہ ہو، کتنا صدقہ جاری ہو، کتنا آپ کا کام بڑھے۔ تو میں نے یہ چند ایک مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اس کو بہت توجہ سے آپ سماعت فرمائیں، اور کچھ وقت میں آپ کو دوں گا کہ آپ سوالات کریں۔ اور میں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سوالات جو میں آپ کو وقت دیتا ہوں، یہ سوالات آپ کی زبان میں، جسے آپ کہتے ہیں نا جرنل نالج، یہ وہ ہوتے ہیں۔ آپ خاص مسائل پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے شاگرد بھی ہیں، بیت بھی ہیں، وہ میرا بیان سن بھی رہے ہوں گے، وہ حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا جی میں سیدھا مدینہ منورہ جا رہا ہوں، تو میں نے سنا ہے کہ جو حج قران کرے وہ مدینہ منورہ سے جانور ساتھ لے کر جائے۔ تو میں نے کہا یہ مسئلہ تو آپ استاد جی سے پوچھ لیں، جب آپ روزانہ سبق پڑھتے ہیں تو استاد سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کہتے جزاک اللہ۔ میں نے خیر پھر بھی ان کو مسئلہ تیار کر کے بھجوا دیا، تاکہ وہ یہ نہ کہ کسی نے مسئلہ بتایا نہیں، لیکن ساتھ میں نے سمجھا دیا کہ آپ علم دین کورس کے اندر ہیں، عالم کورس کے اندر ہے، آپ کا اساتذہ سے براہ راست رابطہ ہے، تو آپ اساتذہ سے پوچھ لیا کریں۔ جب اساتذہ آپ پاس موجود ہے، آپ ان سے مسائل پوچھیں گے تو بتائیں میرا بوجھ کتنا کم ہو جائے گا۔ میرا بوجھ کم نہیں کرتے، پھر وہی کمی رکھتے ہیں۔ ان کورسز کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا کئی اساتذہ سے اب رابطہ ہو گیا، اب جس استاد سے آپ کا مزاج ملے، جس سے آپ کی اطمینان ہو، جس سے تسلی ہو، جس سے جلدی جواب ملتا، آپ اسے جواب لے لیا کریں۔ اس کے باوجود بھی میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں روگردانی نہیں کرتا، میں راز نہیں کرتا، میں پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ خیر یہ تو میں نے چند ایک بنیادی مسائل اور چیزیں بتائی ہیں۔ ایک دو باتیں میں مزید قربانی کے حوالے سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پر ذرا غور فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے فضائل کو بیان فرمایا تو ایک حدیث آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، قیامت کے دن قربانی کا جانور آئے گا۔ کیا آئے گا؟ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ بقرونہا، قربانی کے جانور کا سینگ، قربانی کے جانور کے بال، اشعارہا، قربانی کے جانور کے کھر، اظفارہا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کانا، یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کا کیا کیا عضو اور کون کون سی چیز قیامت کے دن نامہ اعمال میں تولی جائے گی؟ فرمایا دبا، اس کا خون، و فرسوہا، اس کا گوبر، مینگنیاں، اور وصوفہا، اور اس کے بال، پشم۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں، خون، گوبر، بال، سینگ اور کھر، کہیں گوشت کا نام نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ پہ توجہ فرمائیں، یعنی جب آپ نے قربانی کا فضائل بیان فرمائے تو وہ چیزیں جو ہم استعمال نہیں کرتے ان کا ذکر کیا۔ قربانی کے جانور کی کھال کو تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، بال کو تو نہیں کرتے۔ قربانی کے جانور کے پائے تو کھا لیتے ہیں، کھر تو نہیں کھاتے۔ قربانی کے جانور کے مغز تو کھا لیتے ہیں، سینگ تو نہیں کھاتے۔ قربانی کے جانور کا دودھ تو پی لیتے ہیں، گوبر تو نہیں کھاتے۔ تو دیکھیے جو جانور کے اعضاء استعمال میں نہیں ہیں ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے رہے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے الفاظ کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھیں۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر اللہ کے نبی قربانی کے جانور کے گوشت کا اجر بتا دیتے کہ مغز پہ اجر ملے گا، گوشت پہ اجر ملے گا، کلیجی پہ اجر ملے گا، تو کھر، بال اور گوبر کا اجر تو سمجھ نہیں آنا تھا نا۔ تو جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یا ہدیے میں دیتے ہیں اس کا اجر بتایا نہیں بتایا، اور جس کو پھینک دیتے ہیں اس کا بتایا۔ توجہ رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بتایا جس کو پھینک دیتے ہیں، اس کا اجر نہیں بتایا جس کو استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ جس کو پھینکا گیا جب اس کا اجر ملتا ہے تو جو استعمال کرتے یہ ہدیہ دیتے ہیں اس کا اجر تو خود بہت ہی سمجھ آ گیا نا، خود بہت سمجھ آ گیا۔ اچھا اس پر ایک میں جو بات بڑی بار بار زور دے کر سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا اجر بتا دیتے،
گوشتک بتا دیتے، مغز کا بتاتے، کلیجی کا بتاتے، پائے کا بتاتے، ساتھ یہ بھی ذکر فرما دیتے۔ اب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے والی چیزیں اور پھینکنے والی چیزیں دونوں کا اجر بتاتے تو یہ آپ کی صفت جوامع الکلم کے منافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے 6 مجھے وہ اعزازات دیے ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی۔ ان میں ایک اعزاز کیا ہے؟ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے۔ پہلے انبیاء کو کلم دیے اور حضور کو جوامع الکلم۔ جوامع جامعتن کی جمع ہے، کلم کلمتن کی جمع ہے۔ تو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو کلمات جامعات نہ کلمات، اور ہمارے نبی پاک کو کلمات جامعات۔ کیوں؟ کلمہ وہ ہے کہ جو لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، اور کلمہ جامعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا لفظ ایک اور معنی کئی ہوں۔ ہر مسئلے پر الگ حدیث یہ کلمہ ہے، اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ کلمہ جامعہ۔ تو کلمہ جامع تو تب ہوگا نا جب ایک ہی حدیث سے کئی مسائل نکل آئیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کے لیے الگ حدیث نہیں دے رہے، بلکہ ایک حدیث کے نیچے سے کئی مسائل نکالے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی خاص شان ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اب آپ کو ایک بہت آرام سے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کے ذمے ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔ آج ایک نیا مسئلہ لوگوں نے نکال لیا ہے کہ نہیں جی، اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز رہ جائے تو جب نیند سے بیدار ہو تو پڑھ لے۔ مثلا رات سویا تھا، صبح آنکھ نہیں کھلی، الارم لگانے کے باوجود بھی نہیں کھلی، تو جب سورے نکلے تو نماز قضا کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھول گیا تھا، نماز رہ گئی، اس نے سمجھا کہ میں نے تو زور پڑھ لی ہے، وہ جب عصر کی اذان پتہ چلا کہ نہیں میں تو نہیں پڑھ سکا، تو جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ ابھی پرسوں میرے ساتھ ایسے ہو استنبول میں سفر پہ آ رہا تھا، تو ایک دوست کا ٹھہرا، میں نے کہا مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دو، تو ہم نے ان کے گھر جا کے زور پڑھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد آئے تو وضو کر کے آئے، تو میں نے سمجھا پڑھ کے آئے۔ جب ہم عصر پڑھنے لگے تو میں تو زور بھول گیا۔ میں نے کہا میں نے سمجھا کہ آپ وضو کر کے گھر سے آ رہے ہیں بیٹھک میں تو شاید نماز پڑھ کے آئے۔ کہتا نہیں، میں اندر سے وضو کر کے آیا کہ زور آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، تو آپ نے پڑھ لی تھی تو مجھے یاد نہیں رہی، ابھی عصر پڑھنے لگے تو مجھے خیال ہے کہ میں تو زور نہیں پڑھی، تو بندہ بھول جاتا ہے نا۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی بھول جائے اور نماز رہ جائے، جب یاد آئے تو پڑھے، سو جائے اور نماز رہ جائے جب بیدار ہو تو پڑھے، جان بوجھ کے چھوڑ دے تو پھر نہ پڑھے، پھر توبہ کافی ہے۔ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا استيقظ او ذکر، کہ جو شخص بھول جائے اور نماز رہ جائے تو جب یاد آ جائے پڑھ لے، جب سو جائے اور نماز رہ جائے جب نیند سے اٹھے تو پڑھ لے۔ تو یہ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ جان بوجھ کے چھوڑے تو تب بھی پڑھے۔ میں نے کہا دیکھو نا، آپ اللہ کے نبی کی شان جوامع الکلم ہی نہیں سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز اتنی اہم ہے، اگر بھول گئی اور رہ گئی تو تب بھی پڑھنی ہے۔ شریعت میں تو بھول چوک معاف ہے۔ کوئی آدمی رمضان کا روزہ رکھا اور بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ بھول تو معاف ہوگی۔ نماز ایسی چیز ہے کہ تم بھول گئے تو تب بھی معافی نہیں ہے۔ کوئی آدمی نماز کے دوران بھول کر بات کر لے، نماز ٹوٹ گئی۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نماز اتنی اہم ہے، اگر تم بھول گئے اور رہ گئی تو تب بھی پڑھنی ہے۔ نیند تو معاف ہے نا، کوئی آدمی سویا ہو، اس سوتے کسی کو گالی نکال دے تو گناہ ہوگا؟ تو سویا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، سویا تھا ساتھ بندہ سویا سے اس کو ہاتھ مار دے اور ساتھ والے کو اچھی خاصی پٹائی ہو جائے، آپ اٹھ کے اس کو مارنا شروع کریں کہ یار میں تو سویا تھا مجھے پتہ نہیں چلا، سوری۔ اب بتانا کیا مقصود ہے کہ دیکھو آدمی سویا ہو، غلطی ہو جائے تو معاف ہے، بھول جائے غلطی ہو جائے تو معاف ہے، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ تم بھول کے رہ گئی تو تب بھی معاف نہیں، سو کے رہ گئی تو تب بھی معاف نہیں، تو جان بوجھ کو چھوڑے گے تو کیسے معافی ملے گی؟ یہ ہے آپ کی شان جوامع الکلم۔ اب بات سمجھ آئی کہ آپ
نے جو قربانی کی ہے اس کے گوبر پر بھی اجر، یہ تولا جائے گا، اس کا خون تولا جائے گا، اس کی اون تولی جائے گی، اس کے سینگ پر اجر، اس کے کھر پر اجر۔ تو جو آپ نے گوشت کسی کو ہدیہ دی ہے اس پہ نہیں ملے گا۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یار غریبوں کو گوشت تقسیم کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ان کو سینگ تقسیم کرو، غریبوں کو گوشت نہ دو، ان کو پائے نہ دو، ان کو کھر دو، ان کو جانور کا گوشت نہ دو، ان کو گوبر دو، کیوں؟ اس نے قیامت کے دن تولا جانا، گوشت کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو کسی کام کا نہیں اس پر اجر ملنا ہے، تو جو تم صدقے میں تقسیم کرو گے اس کا کتنا اجر ملے گا؟ تو یہاں اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ بھول جائیں تو معافی ہوتی ہے، نماز بھول جائیں تب بھی معافی نہیں، آدمی نیند کی حالت میں کوئی عمل کر لے تو معافی ہے، نماز سونے پر چھوڑ گئی تو تب بھی معافی نہیں، تو جان بوجھ کر چھوڑ گے پھر معافی کیسے ہوگی؟ یہ ہے فقاہت، اس کے لیے قوت اجتہاد، قوت دلیل، استنباط، اور یہ چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جوامع الکلم، بات چل پڑی ہے۔ میں آپ کے ذہن سازی کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ مسائل اساتذہ سے پوچھا کرو، میں جنرل نالج پر جو بنیادی باتیں کہہ دوں اس کو اچھی طرح سمجھو، اپنا دماغ بناؤ۔ جو شخص ہر مسئلے پر حدیث مانگے یہ کون ہے؟ جو شخص ہر مسئلے پر حدیث مانگے اس کی حیثیت کیا ہے شریعت؟ ہم اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ جی اس مسئلے پر حدیث پیش کرو، اس مسئلے پر حدیث پیش کرو، ہم کمال سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے پر حدیث مانگنی ہے یا ہر مسئلے پر حدیث دینی ہے۔ اچھی طرح ذرا بات سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ انبیاء میں کئی فرق ہے۔ ایک فرق کیا ہے؟ پہلے نبیوں میں سے ہر نبی ایک علاقے کا نبی، ایک وقت کا نبی، اور ایک قوم کا نبی۔ جب ایک علاقے کا نبی ہے تو اتنے مسائل چاہیے نا جتنا سا وہ علاقہ ہے۔ جو نبی ہے نہیں چھوڑ دیں، جو نبی ہے ایک قوم کا اس کو اتنے مسائل چاہیے نا جو ایک قوم کو کافی ہے۔ جو نبی ہے ایک خاص وقت کا اس کو اتنے مسائل چاہیے جو ایک وقت کے لیے کافی ہے۔ توجہ رکھنا، پہلے نبیوں میں سے ہر نبی ایک قوم کا نبی، ایک علاقے کا نبی، اور ایک وقت کا نبی۔ تو ظاہر ہے کہ قوم جتنی بھی بڑی ہو محدود ہوتی ہے، علاقہ جتنا بڑا ہو محدود ہوتا ہے، وقت جتنا بھی ہو محدود ہوگا، تو اس کا مطلب اس کے مسائل محدود ہیں۔ تو جب اس کے مسائل محدود ہیں تو ہر مسئلے پر وہ ایک حدیث پیش کر دے گا۔ جب امتی مسئلہ پوچھے تو بتا دے یہ حدیث ہے، جب امتی مسئلہ پوچھے تو بتا دے تو یہ، اور جب نبی چلا جائے پھر کلما ہلاک نبی اور خلفہ آخر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ایک نبی چلا جاتا تو بعد میں دوسرا جاتا، اگلی قوم کا دوسرا نبی، اگلے علاقے کا دوسرا نبی، اگلے وقت کا دوسرا نبی۔ تو پہلے نبی کو جتنے مسائل چاہیے تھے ہر مسئلے کے لیے حدیث۔ میں نے مثال دی ہے کہ مثلا اگر ایک عرب امتی ہے اور ہر امتی کا ایک مسئلہ ہو، عرب مسائل، اگر ہر مسئلے کے لیے ایک حدیث چاہیے تو کم از کم ایک ارب حدیث ہے۔ ایک ارب حدیث کو کون لکھے گا، کون چھاپے گا، کون پڑھے اور پڑھائے گا؟ تو اگر ہر مسئلے پر ایک حدیث ہو تو یہ شان نبی کی ہے، آخری نبی کی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، ایک ہے نبی کا علاقہ ایک ہے، قوم ایک ہے، زمانہ ایک ہے، وہ ہر مسئلے پر حدیث پیش کرے گا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی نہیں ہے نا، بلکہ آخری نبی۔ تو آپ ایک حدیث بیان فرمائیں گے جو 1 کروڑ امتی کے لیے کافی ہوگی، ایک حدیث بیان فرمائیں گے جس سے لاکھوں مسائل نکل آئیں گے۔ تو جو بندہ ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے وہ گویا حضور پاک کو نبی سمجھتا ہے، اور جو ایک حدیث کو کئی مسائل کے لیے کافی سمجھتا ہے وہ حضور پاک کو آخری نبی سمجھتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نبی ہونے کا ہے یا آخری نبی ہونے کا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم دی، پہلے نبیوں کو کلمات دیے تھے۔ کیوں؟ پہلے نبیوں کی ضرورت کلمات تھے، اور میری ضرورت کلمات نہیں بلکہ کلمات جامعات ہے۔ پہلے نبیوں کی قوم
ایک قوم کے نبی، زمانے کے نبی، ایک علاقے کے نبی. تو قوم کے افراد محدود تھے تو مسائل بھی محدود. تو مسائل میں سے ہر مسئلے کے لیے حدیث، یہ کلمات جامعات ہے. اور میں تو آخری نبی ہوں، میری تو امت غیر محدود ہے. تو اگر غیر محدود مسائل کے لیے غیر محدود احادیث چاہیے تو میری امت کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے پہلے نبی کو ہر مسئلے پر حدیث چاہیے تھی، اور مجھے کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کافی ہے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے، اس کا معنی کہ حضور کو نبی سمجھتا ہے، آخری نہیں سمجھتا. اور ہم چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں، تو ایک مسئلے پر ایک حدیث نہیں، ہم ایک حدیث کو لاکھوں مسائل کے لیے کافی سمجھتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے، باقی اس موضوع پر انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے، اور یہ تفصیلات آپ کی خدمت میں آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 30 ذی القعدہ ہے اور کل یکم ذی الحج ہے. تو جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کو چاہیے کہ آج، اب تو غروب ہو گیا، اب تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اس کا اہتمام کرے کہ اپنی مونچھیں چھوڑ دیں. اب اپنی داڑھی کی تراش ایک مٹھی کے بعد اب چھوڑ دیں، بال چھوڑ دیں، ناخن چھوڑ دیں، اور 10 ذی الحج قربانی کر کے کریں. یہ ان کی مشابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر خوشخبری ہے. اللہ پاک جب نوازتے ہیں تو اللہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. باقی جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے سہولت ہو اور بہت زیادہ مشکل نہ ہو، میرے لفظوں پہ غور کیا، اگر میں نہیں کہتا مشکل نہ ہو، بہت زیادہ مشکل نہ ہو تو 9 روزے رکھ لیں. مشکل تو ہوگی لیکن بہت زیادہ نہ ہو. میں تو سفر میں ہوں، تو سفر میں تو فرض روزوں پر بھی اللہ کچھ گنجائش دے دیتے ہیں کہ بعد میں رکھنا. تو میں تو نوافل شروع کروں گا تو آپ بتائیں میرے ساتھ کیا ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشکل کچھ اگر ہو تو کچھ مشکل تو ہونی ہے نا، بالکل. تو جو حضرات اہتمام فرما سکیں، ذی الحج کی پہلی 9 راتیں یہ عبادت کی راتیں اور بہت فضائل والی ہیں. الفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ بہت فضائل کی راتیں ہیں. رات کو عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھیں. اگر زیادہ ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کا اہتمام کریں کہ جو نوافل پڑھتے ہیں اس سے 2 رکعت زیادہ پڑھ لیں. کچھ تو پڑھ لینا. کبھی ذکر نہیں کرتے 2-4 بار سبحان اللہ کہہ لیں، 2-4 بار کہہ لیں، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ میرا ایک جگہ بیان تھا اور بعد میں بیعت کا اعلان ہوا، ابھی جن نے بیعت کرنی ہے کر لیں. تو ایک صاحب بیٹھے تو مجھے کہتے ہیں جی میں بیعت کو تو جی چاہتا ہے لیکن ذکر میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کہہ سکتے ہیں اللہ؟ کہتے ہیں کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا چلو بیعت کر لو، تم 24 گھنٹے میں ایک بار کہہ لیا کرو اللہ. اتنا تو کر سکتے ہو، یہ کیا مشکل ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کہنا قیامت کو روک دیتا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. جب تک ایک بار بھی اللہ کہا جائے گا قیامت نے نہیں آنی. ایک بار اللہ میں اتنی پاور اور طاقت ہے، اور نکلا اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ کریم جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ کریم مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ آپ مسافر کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. میں تو سفر میں ہوں، اے اللہ میری دعائیں میرے لیے، علم دین اور عالم کورس کے لیے جو حضرات جو خواتین شریک ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے میری ان دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ کریم میرے بچوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے، ہمارے شاگردوں کے لیے، مریدین کے لیے، تعلق والوں کے لیے، سب کے لیے ان دعاؤں کو اللہ تو اپنی کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ کریم اب سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، رزق میں برکت دے دے، مال میں برکت دے دے، ایمان کی حفاظت فرما دے. اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ کریم علم صحیح عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. اے اللہ اپنا تو محبوب اور مقبول بندہ بنا لے. اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ تو اپنے کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ شان رحیمی کا معاملہ فرما دے. یا اللہ جو حضرات ان کورسوں میں شریک ہیں، اپنے کرم سے ان کو پایا تکمیل تک پہنچا دے. یا اللہ ان کو جیت عالم بنا دے، فقیہ بنا دے. دین کی خدمت کے لیے ان کو، ان کی نسلوں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
ایک بات میں کیا نا آخر میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، آپ حضرات میں سے جس نے بھی قربانی کرنی ہے وہ اپنے گھر قربانی کرے، ہمیں خوشی ہے، اپنے اہل و عیال میں کرے، خوشی ہے، لیکن آپ میں سے وہ ساتھی جنہوں نے اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور قربانی کرنی ہو یا ان کے پاس اتنی وسعت ہو کہ وہ اپنی قربانی کے علاوہ اور کرنا چاہتے ہوں، تو مرکز کو ترجیح دیں، مرکز کو اہمیت دیں۔ وہ آپ کی قربانی کا گوشت طلباء پہ خرچ ہوگا، سادہ کرام پہ خرچ ہوگا، ایک مناسب جگہ پہ آپ کی قربانی آئے گی۔ دیکھیں میں آپ سے اس وقت کوئی چندے کی اپیل نہیں کر رہا، کوئی صدقات نہیں میں کہہ رہا، میں کوئی صدقات کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قربانی دینی ہے، اپنے گھر کرنی ہے تو بڑے شوق سے کریں، اہل و عیال میں کرنی ہے بڑے شوق سے کریں، میں نہیں کہتا مرکز کریں، لیکن اگر کسی صاحب نے قربانی کسی اور جگہ کرنی ہے تو وہ پھر مرکز کو ترجیح دے، مرکز کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ وہاں پڑھتے ہیں، آپ کا تعلق ہے، تو مرکز کے طلباء سادہ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی قربانی ایک مناسب جگہ پہ لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرما لے۔